الرحیم ولا تقولوا لمن يقتلى في سبيل الله اموات. آپ کا ملایا ہوا صارف اس وقت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورہ بقرہ شروع ہے. سورہ بقرہ کا مقصد ہے بیان 4 مسائل کا: اسباب توحید، اسباب رسالت، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان. آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے. برائے مہربانی کچھ دیر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک. دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک. تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک. اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے. پہلے حصے میں اسباب توحید وہ مکمل ہو چکا ہے. دوسرے حصے میں اسباب رسالت اور رسالت پر نوع اعتراضات بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. یہاں تک 8 اعتراض ذکر ہو چکے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں. اب آج کے سبق میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس آیت میں تشجیع دی جاتی ہے، یعنی کہ بہادری دی جاتی ہے، شجاعت کا درس دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ترغیب دیا جاتا ہے بیان کو کہ جب تم سنتوں کا بیان کرو، تو ایسی حالت میں لوگ تمہارے دشمن بھی بن جائیں گے. دشمن تو بنیں گے ہی، لیکن وہ تمہاری موت کے لیے بھی بندوبست شروع کر دیں گے، تدبیریں بنانا شروع کر دیں گے. اس راہ میں، رسالت کی راہ میں، سنت کی راہ میں تمہیں موت بھی آ سکتی ہے، تمہیں مارا بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر تم مر بھی گئے اللہ کی راہ میں، تمہیں مارا بھی گیا سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے، تو خیر ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے. تم مرے نہیں ہو بلکہ تم زندہ ہو. اس آیت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مر گئے اللہ ربی کریم کی راہ میں، جو مر گئے سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا، تو یہ شہید یہ مرا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ شہید یہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے وہ اب ہم اس آیت میں پڑھیں گے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور نہ کہو ان لوگوں سے وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لمن ان لوگوں سے يُقْتَلُوا جو مارے گئے فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں، اموات آپس مردے، بل احیاء بلکہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تم لوگ نہیں جانتے. یہ آیت ہے قرآن کریم میں، ایک یہ اور ایک سورہ آل عمران میں. ان 2 آیتوں کو لے کر جو بدعتی ہے، مبتدعین ہے، وہ اس پر دلیل پکڑتے ہیں
وہ اس پر دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو مردے زندہ ہے، اولیاء زندہ ہیں، اور وہ ہماری دعائیں قبول کر سکتے ہیں، ہماری مدد کو آ سکتے ہیں۔ جب شہید کو زندہ کہا گیا ہے تو ولیوں کا درجہ بھی بڑا ہے، اور پھر انبیاء بھی زندہ ہیں، شہیدوں سے تو انبیاء کا درجہ اور بھی بڑا ہے۔ ساری بات تو ہم اس آیت میں تفصیل کریں گے، قرآن کریم کو لے کر، قرآن کی آیتوں کو لے کر، اور امید ہے کہ مسئلہ جس میں اختلافات ہے، جس میں جنگ جھگڑے کیے جاتے ہیں، یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اب دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مردوں کو زندہ کہا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ بھی کہیں گے کہ ان کو مردہ بھی تو کہا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقتل مقتول، تو مقتول کون ہوتا ہے؟ دیکھیں تین اصطلاحات ہیں، ایک مقتول، ایک میت اور ایک مجروح۔ مقتول اسے کہا جاتا ہے جس کا بدن جسم چلنی ہو، زخمی ہو، اور وہ مر بھی چکا ہو۔ میت اسے بولا جاتا ہے جس کا جسم سلامت ہو لیکن اپنی موت وہ مر جائے، بیمار ہو کر یا کوئی بھی اور ایسی کوئی تکلیف ہو سے کہ اپنی موت مر جائے، جسم اس کا سلامت ہے۔ اور ایک کو بولا جاتا ہے مجروح۔ مجروح وہ ہوتا ہے جس کا جسم چلنے، جو زخمی ہے لیکن اس میں ابھی سانسیں باقی ہے، تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ مجروح۔ مطلب وہ زندہ ہے لیکن زخمی ہے۔ اور ایک ہے مقتول۔ تو یہاں پر کس کا ذکر کیا گیا؟ مقتول کا۔ مطلب یہ کہ وہ قتل ہو چکا ہے، وہ مقتول ہے۔ وہ مقتول ہے لیکن وہ زندہ بھی ہے۔ تم کہتے ہو زندہ ہے تو ہم کہتے ہیں مقتول بھی ہے، دونوں باتیں 50-50 ہے نا۔ تو اس آیت کو حل کیسے کیا جائے گا؟ ایسے میرے اساتذہ کرام کو بہت دعائیں دیجیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ ان کو شاد اور آباد رکھے دنیا اور آخرت میں۔ انہوں نے مجھے قرآن کریم واضح کر کے سکھایا، پڑھایا، میری ماں کو بھی اللہ خوشیاں نصیب کرے جنہوں نے مجھے قرآن کے آگے بٹھایا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ پہلے مقتول کہا گیا اور پھر اسے کہا گیا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ مقتول ہے، اسے مردہ نہ بولو، اسے زندہ بولو۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اعتبار سے وہ مقتول ہے، وہ چلا گیا دنیا کے اعتبار سے، وہ چلا گیا، وہ مقتول ہے، اسے چلا گیا، وہ شہید ہے۔ لیکن آخرہ وہ زندہ ہے، آخرت میں، برزخ میں، برزخی زندگی میں وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن برزخی زندگی میں۔ کہاں پر زندہ ہے اس کی تفصیل مزید اللہ کرتا ہے۔ ذرا سورہ آل عمران نکالے کہ شہید کہاں پر زندہ ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران نکالے، آیت نمبر 169، 169۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور گمان نہ کرو ان لوگوں پر جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں۔ امواتا، ابس مردے، یہ عام مردے نہیں ہیں،
جو عام لاکھوں لوگ روزانہ مرتے ہیں یہ ان کی طرح نہیں ہے، ان کو ابس مرے نہ پکارو، بلکہ زندہ ہے۔ کہاں پر زندہ ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ اور رب کے ہاں کہاں پر زندہ ہے؟ تو اس کی تفصیل مزید قرآن کریم کرتا ہے، ذرا نکالے یاسین کہ شہید کہاں پر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر زندہ بھی ہوتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک بڑے شہید کا ذکر کیا جاتا ہے، صاحب یاسین جو شہید ہو چکا تھا تو وہ کہاں چلا گیا؟ ومالیات سے دیکھے یاسین تو سب کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے تقریباً ومالیات سے دیکھتے 23واں پارہ جب شروع ہوتا ہے، ومالیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ومالیا اور کیا ہے مجھے، لا اعبد الذی کہ میں عبادت نہ کروں، الذی اس ذات کی، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاؤں گا، اور اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، آیا پکو میں اللہ کے سوا آلِهَةً کوئی اور حاجت روا، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ اگر چاہے مہربان بادشاہ، بِضُرٍّ مجھ پر معمولی سی بھی تکلیف کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا تو فائدہ نہیں دے گی مجھے، شفاعتہم ان اولیاء کی سفارش شیئن کوئی بھی چیز، ولا ینقذون اور نہ ہی یہ مجھے بچا پائیں گے، انی ذل فی ضلال مبین اگر میں نے ایسے کیا تو میں اسی وقت ہوں گا کھلی گمراہی میں، انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں ایمان لایا ہوں تم لوگ کے رب پر، فاسمعون تو سنو میری باتوں کو، مانو میری باتوں کو۔ جب اس نے بھی یہ بیان شروع کر دیا، یہ صاحب یاسین یہ ایک ذمہ دار تھا، اپنے کیسوں میں کچھ کام وام کر رہا تھا، پیغمبر اس کے پاس آئے، اس کو توحید بیان کی تو توحید تو عقل کے مطابق ہے، ان کے عقل نے توحید کو مان لیا، جب عقل نے توحید کو مان لیا پیغمبر تو آگے چلے گئے، یہ پیچھے اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا، مطلب پیچھے کھیت میں کچھ کام وغیرہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے کوئی شور سنائی دیا، تو جب یہ وہاں پر گیا دیکھا تو اس کو شک پڑا کہ شاید میرے استاذہ جو تھے تو ان کو کسی نے گھیر دیا ہے، تو یہ واقعی جب آیا اور اس نے دیکھا تو وہ پیغمبر جتنے بھی تھے تو لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے، اس کے گاؤں والے، اور ان کو منع کر رہے تھے بیان کرنے سے۔ یہ آگے لگتا ہے اس نے اساتذہ کو کہا پیغمبروں کو تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، اب میں یہ میری قوم ہے میں ان کو بیان کر لیتا ہوں، تو یہ سارے اس کی اپنی قوم کو تقریر تھی۔ تو کیا ہوا، قوم نے ان سے کہا کہ تم نے بھی یہ باتیں شروع کر دی، تم بھی ان کے ساتھ ہو گئے، تو سب شروع ہو گئے اور سب نے اس کو مارنا شروع کر دیا، ایسے تشدد کے ساتھ اس کو مارا کہ جتنے سینکڑوں لوگ تھے وہ سارے اس کو لٹا کر اس کے اوپر ایسے چلے، اس کو پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جو پیٹ کے اندر جو کچھ بھی تھا سارا کچھ نکل آیا اور یہ شہید ہو گیا۔ تو جب شہید ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنت، کہاں گیا اسے داخل ہو جاؤ جنت میں، کالا کہا اس نے کیا لیتا قومی یعلمون، آئے ارمان کاش کہ میری قوم سمجھتی، بما غفر لی اس دعوے کے مزے کو، بما اس مسئلے کے مزے کو، غفر لی ربی جس پر بخشش کی میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین اور ٹھہرایا مجھے معززین میں سے۔ اب یہ باتیں وہ کہاں پر کر رہا ہے، یہ باتیں وہ جنت میں کر رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں وہ جنت میں کر رہا ہے کیونکہ اسے جنت میں لے جایا گیا، اس کی روح زندہ ہو کر جو تھی تو جنت میں چلی گئی، تو اب یہ جنت میں ساری باتیں کر رہا ہے، تو یہ ساری باتیں آگے جتنی بھی یہ کر رہا ہے اپنی قوم پر افسوس کر رہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے کتنا پیارا بدلہ دیا،
ان کو بھی ایسے مل جاتا اور میں دیکھو جنت میں گوروں میں جنت میں چلا گیا. اب یہ کیا ہوا دنیا کے اعتبار سے تو انہوں نے یہ بڑا شہید تھا. مطلب قرآن سے ثابت ہے اس کی شہادت کا درجہ اور اس کی ولایت جس کو اللہ نے مکرم بھی کر دیا, عزت والا بھی کر دیا. یہ کہاں چلا گیا؟ جنت میں. زندہ ہے لیکن کہاں پر؟ جنت میں. اور وہاں پر اس کو عزت مند کر دیا گیا, معزز کر دیا گیا. اپنی قوم پر یہ افسوس کر رہا ہے. تو شہید جو ہوتے ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہوتے ہیں اور ایسے زندہ ہوتے ہیں. یہ جو سورہ قرآن کی آیت ہم نے نکالی تھی نا, اس کو ابھی رکھیے, اس کا بیان کرتے ہیں ذرا. ایسے زندہ ہے کہ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں, یرزقون, ان کو رزق دیا جاتا ہے. ایسے زندہ ہے کہ ان کو رزق بھی ملتی ہے, وہاں پر رزق بھی ملتا ہے ان کو وہاں پر اللہ ربی کریم کی طرف سے. اب ایک الزامی سا جواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ شہید اس دنیا کے اعتبار سے زندہ ہے, وہ باقاعدہ گھروں کو بھی آتے ہیں, بیٹے بھی ہوتے ہیں, محسوس بھی ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں, وہ زندہ ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر تم اس کی زندگی کو دنیاوی زندگی بتاتے ہو کہ وہ دنیاوی زندگی ہے, تو پھر دنیاوی رزق بھی ہوگا, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کو میں رزق بھی دیتا ہوں. تو پھر اگر وہ دنیا کی زندگی پر زندہ ہے تو پھر ان کو رزق بھی دنیا کا ملتا ہوگا. تو جب رزق دنیا کا ملتا ہوگا تو دنیا کے رزق سے کیا بنتا ہے؟ پھر کہتے ہیں تم لوگ بےزتی کرتے ہو, بےزتی اب تم لوگ کر رہے ہو شہید کی. تم ان کی بےزتی کر رہے ہو تو دنیاوی زندگی پر زندہ سمجھ کر. تو کیا تم شہید کے لیے قبر کھودتے ہو, اس کے لیے باتھ روم بناتے ہو قبر میں؟ اگر وہ کوئی لوگ کہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے, ذرا آپ سوچئے خود, اپنے ساتھ ایک فیصلہ کریں دل میں, ایک سوچے ذرا کہ آیا یہ قبر اتنی اچھی جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ کسی کو زندگی دے؟ یہ قبر اتنی پیاری زندگی ہوتی ہے قبر کی, کتنی تو وہ جگہ ہوتی ہے تنگ اور تاریخ, چھوٹی سی تنگ سی جگہ ہوتی ہے. یہ قبر اتنی پیاری جگہ ہے کہ یہاں پر اللہ کسی کو زندہ رکھے. سوچے کبھی جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر اولیاء شہید اختار اپنے قبروں میں زندہ ہے, یہ قبر کوئی اتنی اچھی جگہ ہے, ویرانے میں جا کر کتے بلیاں جن جنات بلائے آفتے سارا کچھ وہاں پر ہوتا ہے, جادو سارا کچھ وہاں پر ہوتا ہے, اندھیرا اکیلا پن. تو یہ کوئی اتنی پیاری جگہ ہے کہ وہاں پر وہ زندہ رہے اور وہاں پر وہ زندگی گزارے, وہاں پر وہ رزق کھائے. تنگ اور تاریخ کیا ان کو سزا ملی کہ وہ کسی قید میں کسی جیل میں قید ہے اور ان کو وہاں پر قیدیوں کی طرح کھانا ملتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اب یقین کریں اچانک سے یہ میرے ذہن میں آیا, اس طرح کی بات, مطلب کوئی قبر میں بھی خوش رہ سکتا ہے اگر کسی کو وہاں پر زندگی ملی تو کیا وہ وہاں پر خوش رہے گا؟ خود سوچے ذرا. قبر میں زندہ ہو, باتیں کر رہے, بول رہے, سب سن رہے ہو, آپ کا کتنا دل چاہے کہ آپ باہر دنیا میں آ جاؤ. کیا کبھی کسی نے کسی ولی کو, کسی شہید کو اپنے پاؤں چلتا ہوا قبر سے باہر آتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ باہر آ گیا؟ یہ صرف فرضی باتیں اور کہانیاں ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. نہیں نہیں نہیں, شہید زندہ ہے لیکن دنیا کی بلا کیا زندگی ہے, وہ برزخی زندگی ہے. برزخی زندگی پردے کی زندگی جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ان کو ہم نظر آتے ہیں. ہم ادھر زندہ ہے اور وہ ادھر زندہ ہے. فرض یہ ہوتا ہے کہ برزخی زندگی میں روح زندہ ہوتی ہے لیکن بدن مرا ہوا ہوتا ہے, بدن کو دفنا دیا گیا ہوتا ہے مٹی میں, اور جو روح ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے آسمانوں میں, جنتوں میں. اور شہیدوں کو باقاعدہ عام جو مردے ہوتے ہیں ان کو شکلیں نہیں دی جاتی ہے, عام مردوں کی روحیں ہوتی ہے پھر جنت میں پھر رہی ہوتی ہیں, جبکہ شہیدوں کو پرندوں کی شکلیں دی جاتی ہے, سب پرندوں کی شکلیں. وہ سارا دن جنت میں اڑتے ہیں, شام کو تک ہار کرا کر عرش کے سائے کے نیچے وہ سو جاتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں. تو وہاں جنتوں میں زندہ ہوتے ہیں. وہاں پر اب زندگی کوئی مزہ بھی کرے گی نا, اور وہاں کا رزق بھی کوئی عجیب سا رزق ہوگا, کوئی خوبصورت سا, جس کو نہ کانوں نے دیکھا, نہ آنکھوں نے سنا, نہ دل نے اس کو محسوس کیا, نہ دل میں اس کا کوئی خیال آیا. جنت کی تو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس شہید کا درجہ تم اتنا نہ گھٹاؤ کہ تم اس کو دنیاوی زندگی پر زندہ سمجھو اور تم اس کو قبر کی زندگی میں زندہ سمجھو. دنیا بڑی معمولی چیز ہے, شہید کا بدلہ, شہید کا اجر وہ جنت ہے. اور پتہ ہے جب شہید مر جاتا ہے تو اس سے باقاعدہ اللہ ربی کریم, شہید ہو جاتا ہے تو اس سے ملاقات اللہ ربی کریم کرتا ہے پہلے, سب سے پہلے. اور اللہ جب شہید سے اس کی خواہش پوچھتا ہے کہ بتاؤ تیری خواہش کیا ہے,
शहीद कहते हैं अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा कर दे। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफात पा चुके थे, शहीद हो चुके थे। वो इतना रो रहे थे ज़ारो कतार। सहाबिया आकर उनको दिलासा दे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ो, ये तरहम के आंसू है, ये बह जाए तो अच्छा होता है। मतलब मुर्गे के पीछे रोना तो कोई गुनाह नहीं है, गिरेबान पाना और वो बका करना और गिले शिकवे करना गुनाह है। रोना तो अच्छा होता है, इससे दिल हल्का हो जाता है, गम हल्का हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका बाप मरा बहुत बड़ा गम है, छोड़ो कि ये दिल को हल्का कर दे। जब हल्का हो गया उसका दिल, आप अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ है। हाँ अब्दुल्लाह, मैं तुम्हें एक बात नहीं बताऊँ तुम्हारे बाबा के बारे में। वो जब शहीद हो गए तो सबसे पहले उससे अल्लाह ने मुलाकात की और अल्लाह ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तुम्हें दे दूँ। तो तुम्हारे बाबा ने पता है क्या कहा? हमारे बाबा ने कहा अल्लाह मुझे एक फिर से दुनिया में वापस भेज दे, मुझे जिंदा कर दे कि मैं फिर से शहीद हो जाऊँ। कि शहादत का लुत्फ ही कुछ और होता है, शहादत का मजा ही कुछ और होता है। अल्लाह मुझे फिर से जिंदा कर दे शहीद होने के लिए। इस बात को सोचे जरा। अल्लाह ने मुलाकात की, बातें भी की, लेकिन शहीद क्या चाह रहा है? वापस दुनिया में जिंदा करना कि मैं फिर से शहीद हो जाऊं। मतलब ये कि शहीद दुनियावी जिंदगी पर कमरा की, तो मतलब ये होता है कि शहीद जो होते हैं तो वो दुनियावी जिंदगी पर जिंदा नहीं होते। तभी वो ख्वाहिश रखते हैं दिल में कि हम फिर से दुनिया में जाए। और शहीद होते वक्त जो लुत्फ होता है, जो मजा होता है, शहीद किया जा रहा होता है तो उसको जो मजा आता है वो अलग ही मजा होता है। तो वो चाहता है कि मैं फिर से ये लिज्जत हासिल करूँ, ये मजा हासिल करूँ। तो आई समझ, शहीद जिंदा होते हैं लेकिन अपने रब के यहाँ जिंदा होते हैं। एक मरतबा मेरे शेख मोहतरम फरमाते हैं, मेरे शादी मोहतरमा देख अलमारी कम जुबान भी हैंकर की तरह दुआ वक़्त जाके कम खोलते हैं अलमारी की तरह बदवान दी यार शायद बदन करें। तो शहीद जो होते हैं, मैं क्या बात कर सकती हूँ, बीच में आ जाते हैं। तो शहीद जो होते हैं निकल गई बात बिल्कुल। तो मैं बात कर रही थी जी। हाँ ये तो मुझे याद है कि ये हदीस में बयान कर रही थी। फिर एक पॉइंट होता है, ये रबत तोड़ देते हैं ये लोग आकर बीच में। कोई पॉइंट है तो मेरे ध्यान से निकल गया कि शहीद जो होते हैं तो वो दुनियावी जिंदगी पर जिंदा नहीं होते हैं, बल्कि वो हाँ शेख अल कुरान, मेरे शेख मोहतरम देखें ये बात मेरे ध्यान से निकल गई। मेरे शेख मोहतरम जो है तो वो फरमाते हैं, और मेरी उस्तादी मोहतरमा या शेख अल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा मैं लाहौर गया हुआ था, तो वहाँ पर जो मौलवी थे वहाँ के, तो मुझसे मुनाजरे के लिए आ गए और मुझसे मुनाजरा करने लगे। तो मुझे कहा कि तुम शहीदों के बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा जो कुरान कहता है। तो उसने कहा कि कुरान तो कहता है कि अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। मैंने कहा आगे भी पढ़ो, मैंने कहा आगे भी पढ़ो बलाहियाम वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं जानते। उसने नहीं जानता कि कैसे जिंदा है, बात खत्म। अल्लाह के फरमाते है ना वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग नहीं जानते, तुम्हें नहीं जानता। तो हक्का बक्का है तो बात को जल्दी से खत्म कर दिया करे, समेट लिया करे। तो ये यहाँ पर अल्लाह नबी करीम फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा ना कहो। कुरान करीम में सिवाय इन दो जगहों के बाकी कहीं पर भी इनको जिंदा नहीं बोला गया। इन दो जगहों में आपको पता है क्यों जिंदा बोला गया? सूरह बकरा में इस वजह से जिंदा इनको कहा गया कि यहाँ पर क्योंकि सुन्नतों का बाब है, सुन्नतों का बयान तुम करोगे, इसमें तुम्हें मौत भी आ सकती है, इसमें तुम्हें शहीद भी किया जा सकता है। तो अल्लाह नबी करीम फरमाते हैं तुमने शहादत से डरना नहीं है, तुमने मौत से डरना नहीं है। अगर तुम मर गए तो तुम जिंदा हो जाओगे, मतलब ये तुम दिनों में जिंदा रह जाओगे, तुम हमेशा के लिए तुम्हारा नाम जिंदा रह जाएगा, तुम्हारा नाम जिंदा रह जाएगा। वो शायर भी फरमाते हैं फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना भी नहीं आता। जीने के लिए तुमने हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना है, तो तभी तुम्हारी जिंदगी कोई जिंदगी होगी जिसको तुम जियोगे। मौत के लिए हरदम तैयार रहने वाले ही जी रहे होते हैं, और मौत से डरने वाले रोज रोज मर रहे होते हैं। तो अल्लाह नबी करीम फरमाता है कि अगर तुम मेरी राह में मर भी गए तो तुम मरे हुए तसव्वुर नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम मेरे यहाँ आकर फिर से जिंदा हो जाओगे।
تمہیں خوشی مل جائے گی، تمہیں زندگی مل جائے گی، ایسی زندگی جو میرے ہاں ہوگی، عند ربہم ہوگی، جس میں رزق بھی تمہیں ملے گا، خوشیاں بھی تمہیں ملے گی، اور شہادت کے درجے پر بھی تم فائز ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے کہا کہ سنتوں کے باب میں سنتوں کا بیان کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے اس میں مخالف ہو جاتے ہیں، اگر تم ڈٹ کر کھڑے رہو تو اس میں مرنے کی دھمکیاں بھی دیں گے۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں اس وجہ سے مردوں کو، شہیدوں کو زندہ کہا گیا، وہاں پر آپ دیکھیے ذرا کہ اس سے پہلے منافقوں کا قول ہے۔ منافق کہتے ہیں، آیت نمبر 169 تھا نا، 168 دیکھے ذرا، وہ سبھی کے منافقوں نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ لوگ جو جہاد پر چلے گئے، یہ یہاں پر غزوہ احد کا بیان ہے، تو یہ مومن جتنے بھی جہاد پر چلے گئے تو یہ موت کے منہ میں خود چلے گئے۔ اب شیر کے منہ میں کون ہاتھ ڈالتا ہے؟ یہ خود چلے گئے شیر کے منہ میں، انہوں نے خودکشی کی، خود جا کر مار دیا اپنے آپ کو۔ اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ نہ مرتے۔ تو اللہ نبی کریم نے ان کو ان کی اس بات کا جواب دیا کہ نہیں، دراصل تم ہی مرے ہوئے ہو، تم جو موت سے ڈر رہے ہو تم ہی مرے ہوئے ہو، اور چلو تم بغیر جہاد کے خود کو ذرا موت سے دور کر دو، موت کو ذرا خود سے دور کر دو۔ وہ جو مر کر بھی زندہ ہو گئے، لیکن تم زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہو۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، الذین اور وہ لوگ، قالوا کہا انہوں نے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور یہ خود بیٹھے ہوئے تھے جہاد سے، لو اطاعونا کہا انہوں نے، اگر یہ ہماری تابعداری کرتے جہاد پر نہ جاتے، ما قتلوا تو یہ قتل نہ ہوتے، قل آپ کہہ دیجیے فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو دفع کرو اپنی جانوں سے تم موت کو۔ گھر میں خود سے ذرا موت کو ہٹا دو، کیا گھر میں تمہیں موت نہیں آ سکتی؟ یہ دن بھر جو لوگ مرتے ہیں، کوئی بیماری سے تو کوئی ایکسیڈنٹ پر، تو کسی کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ تو وہ جو مرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم لوگ سچے۔ اس کو بنا ہوا کہا تو اللہ نے ان کی نیت میں کی کہ وہ جو گئے بلکہ وہ زندہ ہو گئے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ منافقوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہاں پر بھی اللہ نبی کریم فرماتے ہیں، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں اموات۔ اموات سے مراد ابس مردے، مطلب یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے جیسے دن بھر میں عام مردے، عام مطلب عام موت پر جو لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ تو میدان جہاد کے شہید ہیں، ان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ ان شہیدوں کا جو میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کافروں کو بھی مردار کر کے جہنم واسطے کر دیتے ہیں اور خود بھی شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑے معزز لوگ ہیں۔ اور ان آیتوں سے دراصل یہ جو شہیدوں کو زندہ ٹھہرانے والی باتیں یہ کرتے ہیں، تو یہ دراصل اپنے غلط عقائد کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہے کہ اولیاء بھی زندہ ہیں اور اولیاء سے بھی مانگنا جائز ہے۔ تو اب کو پتہ ہے کہ اولیاء اللہ نبی کریم نے جگہ جگہ کریم میں مردہ کہاں ہے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ ذرا نکالے سورہ النحل، اللہ نبی کریم سورۃ النحل نے کیا فرمایا؟ سورۃ النحل آیت نمبر 21 ہے غالباً۔ آیت نمبر 20 سے دیکھیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، اور ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے پیدا نہیں کیا کسی بھی چیز کو، وہم یخلقون، اور یہ خود پیدا ہوئے ہیں، اموات، یہ مردہ ہے، میتیں ہیں، مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں غیر احیاء۔ تو یہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں مر تو چکے ہیں لیکن قبر میں جا کر یہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مر بھی چکے ہیں لیکن غیر احیاء، پھر زندہ بھی نہیں ہوئے قبروں میں جا کر، جیسا ان مشرکوں کا خیال ہے
کہ ان کی روحانی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ہم سے کلام کرتے ہیں. اموات، یہ مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے قبروں میں بھی. وما یشعرون، اور یہ نہیں جانتے، ایانا یبعثون، کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو بتوں کے بارے میں یہ آیتیں آئی ہے جتنی بھی قرآن میں آئی ہے. تو کیا بت مرتے ہیں؟ کیا بت قبروں میں جاتے ہیں؟ کیا بتوں نے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں سبق دے دیا شاہ ایسا کوئی بھی پورا سر کیا مردوں نے، کیا بتوں نے دوبارہ جو ہے تو قبروں سے اٹھنا ہوتا ہے؟ کون دوبارہ قبروں سے اٹھتے ہیں؟ انسان. اور یہاں پر وہ انسان جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہو، والذین یؤمنون، وہ انسان جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو خود نہیں پتا، تب ایک نا ان کو خود یہ نہیں پتا چلتا ہے، ان کو خود یہ نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے کب زندہ کیے جائیں گے. تو ان اولیاء کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کو تو اللہ کے نبی کریم میں جگہ جگہ قرآن کریم میں میت کا ہے، اموات کا ہے، قبروں میں کا ہے. تو یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اور یہاں پر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تو ان لوگوں سے جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں اموات، بس مردے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے. اور آپ کو پتا ہے زندگی کتنی اقسام کی ہے؟ زندگی تو کئی طرح کی ہے. اگر آپ سورہ بقرہ 28 کو پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ اور آپ اس کو سن بھی چکے ہیں، تو آپ نے وہاں پر سنا ہو کہ میں نے زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ زندگی کی کتنی قسمیں ہیں. زندگی کئی طرح کی ہے. دیکھیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی پھر کئی کیفیت پر مشتمل ہے. جی تو ہوا. اور زندگی کی قسمیں بھی کئی ہے. دنیا کی جو زندگی ہے کرو کے جا، تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ماں کے پیٹ کی الگ زندگی ہوتی ہے 9 مہینے کی، وہاں پر خوراک اور احکامات سارا کچھ الگ ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر 15 سال تک اس کی زندگی کے بارے میں احکامات سارے کچھ الگ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جوانی کے بعد اس کا الگ کھاتا کھل جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی الگ زندگی ہوتی ہے. تو دنیا کی زندگی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن خیر ایک دنیا کی زندگی ہے. دیگر تک تو گورا کا نفروت بھی بیٹا آپ جانتے ہو گورا قرآن جانتے. تو دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے تو وہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد برزخی زندگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اخروی زندگی ہوتی ہے. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا. دنیاوی زندگی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی. دنیاوی زندگی کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا جاتا ہے، اخروی زندگی کے بارے میں بھی جگہ جگہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن برزخی زندگی کے بارے میں قرآن کریم میں صرف کچھ جگہوں پر ذکر ہوا ہے اس کا. جیسا اس میں اسی صورت میں آیت نمبر 28 میں ہم نے جس کا بیان کیا تھا، تو کہ جو سارا کہ برزخی زندگی کے بعض مقامات پر ذکر ہوتا ہے. بس پیدا ہے تو سخت بتا لگا پیدا کر دیا بدر کم تھا دیکھ ہم کرایہ سکینم تو شیطان در کی لوں گی اگر یہ کمرہ کے پاس مارے گی کنا ضعیف سے مطلب قبل دیا پیدا کر دیا بدر کم کنا قرآن میں اسی میں کہا وہ گورا گناہ ذرا خوش ذرا پیدا کم بیٹا میں قتل نہ دے. تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں جن زندگیوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ زندگی 2 طرح کی زندگی کا اکثر ذکر ہوتا ہے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی. کیونکہ دنیاوی زندگی کامل ہوتی ہے، روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے، اور جو اخروی زندگی ہوتی ہے وہ پھر اکمل ہوتی ہے کیونکہ وہ دائمی اور ابدی زندگی ہوتی ہے. کامل سے بھی اکمل زندگی وہ ہوتی ہے. اور جو بیچ کی زندگی ہے تو یہ ناقص زندگی ہے، برزخی زندگی. تبھی اس کا ذکر قرآن کریم میں خاص جگہوں پر کیا جاتا ہے، کچھ ہی جگہوں پر اس کو زندگی نہیں بولا جاتا. یہاں پر اس کو زندگی بولا گیا ہے، سورہ ال عمران میں اس کو زندگی بولا گیا ہے، اور نہیں تو اس کو زندگی بولا نہیں جاتا. لیکن یہ بھی ایک زندگی ہے. موت کے بعد قیامت تک بندے کہاں رہتے ہیں؟ یہ برزخ میں رہتے ہیں. یہ پردے کی زندگی ہوتی ہے جو دنیا سے بھی ہٹ کر ہوتے ہیں اور قیامت سے بھی ہٹ کر ہوتے ہیں. یعنی قیامت ابھی اخروی زندگی سے بھی ہٹ کر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جسم اور اس میں روح ایک ساتھ نہیں ہوتی. اور اسی زندگی کے بارے میں تو اخروی زندگی کے بارے میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سورہ تکویر میں اللہ فرماتا ہے اور جب جانیں ملائی جائے گی اپنی روحوں کے ساتھ،
جب جانیں ملائی جائے گی اپنی روحوں کے ساتھ، جب نفس ملائے جائیں گے روحوں کے ساتھ، تو پھر دائمی زندگی ہوگی، وہ پھر ابدی زندگی ہوگی۔ تو اس زندگی کو زندگی بولا گیا، مطلب کہ برزخ میں روح جو ہے تو وہ جدا ہو جاتی ہے، برزخ میں روح جدا ہوتی ہے اور جسم جدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد قبر آخرت میں جو ہے تو جسم اور روح دونوں ایک ساتھ پھر سے مل جائیں گے۔ اور یہاں پر جو زندگی ان کو کہا ہے تو یہ برزخی زندگی ہے اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اس میں کچھ اور بھی دلائل ہے، کافی علماء کا اس پر کافی ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہوا ہے، جو حنفی علماء ہے جو اس حق میں ہے کہ نہیں ان کو اس دنیا میں زندہ نہیں کہا گیا۔ ان میں سے صرف ہم ایک عالم کا ذکر کرتے ہیں، ایک امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کا نام عبد الملک قاسمی قاسم کے علاقے کا نام ہے، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کمانڈر ان چیف بھی بولا جاتا ہے احناف کا، مطلب احناف کے حنفی فقہ کا کمانڈر ان چیف ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک یہ اور ایک ان کی بیوی تھی جن کا نام تھا توفہ، وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، اور ایک ان کے سسر تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ یہ تکون تھا، یہ تکون جب کسی چیز پر کوئی فتویٰ لگا رہے تھے، اسٹیمپ لگا رہے تھے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، وہ پکا اسٹیمپ ہوتا تھا، مطلب بہت بڑے بڑے علماء تھے یہ دراصل توفہ جو تھی اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا اور یہ ان کی بیٹی تھی اور یہ بڑی خوبصورت اور بہت بڑی عالمہ تھی۔ تو یہ توفہ کے پیچھے بڑے رشتے آیا کرتے تھے، ایک عالم کی طرف سے دوسرے عالم کی طرف سے، کیونکہ ایسی لڑکی کا ساتھ تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور تب تو علم کی زیادہ طلب ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی۔ آج کل تو ایسی لڑکیوں کو زیادہ تر کوئی لوگ پسند نہیں کرتے جو زیادہ پردہ شردہ کرنے والی ہو، اور جو بے حیا ہوتی ہے ان کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن تب جو علم کی طلب ہوتی تھی ان کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ تو خیر اس کی طلب تو بہت زیادہ تھی، ڈیمانڈ بہت تھی، تو عالم آتے تھے، لیکن اس نے اپنے باپ سے کہہ رکھا تھا کہ بابا آپ نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کے باپ نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا توفہ، تو آپ نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے تو آپ میری شرط یہ ہے شادی کے لیے کہ آپ کی اس کتاب توفہ کی جو شرح لکھے گا، تشریح لکھے گا، اور اس کو میں پڑھوں، اور مجھے جس کسی کی تشریح پسند آئی، مطلب جو بہت بڑا عالم ہوگا اور جو بہت پیارا لکھتا ہوگا تو میں اس سے شادی کروں گی۔ باپ نے کہا کہ اس کی ہزاروں شرح لکھی گئی، ہزاروں جتنی لکھی، ان میں سے امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی اس کی جو شرح لکھی البدائع والثنائی، یہ توفہ کو پسند آئی یہ شرح، اور اس نے رضامندی دے دی کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ اور پھر دو علماء کی آپس میں جو ہے تو نکاح کے بندھن میں یہ بن گئے، اور پھر یہ 3 ہو گئے، تو جب یہ کوئی فتویٰ دیتے تھے تو وہ بڑا پکا فتویٰ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ البدائع والثنائی والے امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مردوں کو زندہ کہا گیا ہے تو یاد رکھو یہ دنیاوی حیات پر بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی پر زندہ ہے، بلکہ ان کو جو زندہ کہا گیا یہ برزخی زندگی کے حوالے سے ان کو زندہ کہا گیا، کیونکہ ان پر وہ پھر لکھتے ہیں کیونکہ ان پر سب سے پہلے تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، کسی زندہ پر جنازہ نہیں پڑھائی جاتی ہے، دوسرا ان کو دفن کیا جاتا ہے مٹی تلے، تو کسی زندہ بندے کو دفن نہیں کیا جاتا۔ تیسرا کہ ان کو جو ہے تو ان کا مال تقسیم کیا جاتا ہے، میراث تقسیم کیا جاتا ہے، کسی زندہ بندے کا میراث تقسیم نہیں ہوتی، اگر وہ بالکل جانکنی کی حالت میں ہے، لیکن جب تک وہ مرا نہیں اس کے مال کو میراث نہیں بولا جا سکتا۔ اسی طرح اس کی بیوی عدت کے بعد دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، تو کسی زندہ انسان کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ یہ تمام دلائل ہیں ہمارے احنافی بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا، ہم تو صرف نقل ہی کر سکتے ہیں۔ تو کیا کوئی زندہ انسان کی بیوی سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ نکاح کرنے کا کوئی کر سکتا ہے؟ ایک شخص زندہ ہو، اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی اور اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بچے یتیم کہلاتے، بے شک وہ بیوی کو طلاق بھی دے دے تو کیا ایسے شخص کے بچے یتیم کہلاتے ہیں جب تک وہ زندہ ہو؟ نہیں کہلاتے نا۔ تو اس شخص کے جو شہید ہو چکا ہے اس کے بچے وہ یتیم بھی کہلاتے ہیں، اس کی بیوی سے بیوہ ہو جاتی ہے، شادی بھی کر سکتی ہے، دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں شہیدوں کی بےعزتی کرتے ہیں، تو لوگ شہیدوں کی بےعزتی کرتے ہیں۔ اگر یہ شہید دنیاوی زندگی پر زندہ ہے، اپنے بیوی بچوں کو یہ دیکھ رہا ہے تو کیا اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے اپنی بیوی مرد کے ساتھ لے کے دیکھ کر؟
دیکھتے کر رہے ہیں. شہید جو کہ ساری زندگی ہے اور وہ دنیا میں گھومتا پھرتا ہے. اس تکلیف و بری دنیا میں کوئی آنا چاہے گا جب وہ اتنی پیاری زندگی جا رہے ہیں وہ آ جاتا ہے. تو جب وہ آ جاتا ہے وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ، یہ تو وہ غیر ہے نا، اس کا بیٹا لیٹتا دیکھتا ہے کہ اس سے تو کیا اس کو مزہ آ رہا ہے؟ یہ جا کر بیوی کا گلا نہیں دباتا کہ میں زندہ ہوں، تم نے شادی کیسے کی، میرے بچوں کو دوسرے شوہر کے پاس کیسے لے کر آئی. ہائے ہائے سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، بڑے شہید، بہت بڑے شہید. وہ شہید ہوتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کی شادی کر دیتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادی کر لیتے ہیں اسی اپنے بھائی کی بیوہ سے، کیونکہ جعفر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. لیکن تب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، ان کے وفات کے بعد پھر ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. عربوں میں یہ نہیں ہوتا، وہاں پر اگر کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی طلاق یافتہ ہو جائے، وہاں پر یہ نہیں کہ ماتے کا ٹیکا بن جاتے ہو، ارے اس کو طلاق ہوئی ہے، وجہ معلوم کرو. نہیں طلاق یافتہ لڑکی سے ہم شادی نہیں کراتے بیٹے، طلاق ہوئی ہے. طلاق یافتہ مرد سے بھی کوئی شادی نہیں کرتا، لڑکی تو بہت دور کی بات ہے. پورا ٹیکا لگ جاتا ہے ماتھے پر، بندیا جس کو بولتے ہیں وہ لگ جاتا ہے، یا اسٹیمپ لگ جاتا ہے. نہیں اس کو شادی کرنی نہیں ہے. وہ ایسے نہیں ہے، تب سے ایسے نہیں تھے، اب تک ایسے نہیں ہے. وہ شادیاں کر بھی دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتے ہیں، دوسرا اس کو نکاح میں بھی دے لیتے ہیں، اس سے بھی طلاق ہو جائے تو تیسرا نکاح میں لے لیتا ہے. ان کو پتا ہے کہ زنا کرنے سے، فحاشی کرنے سے، بے حیائی کرنے سے، کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کے ہوتے ہوئے تعلقات بنانے سے اچھا ہے کہ طلاق لے کر اس مرد کے ساتھ میں نکاح کر لوں. وہ نکاح کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے. یہاں پر زنا عام ہوتے ہیں لیکن نکاح کو مہنگا کر دیا گیا ہے. زنا کو آسان، زنا کا حصول آسان، لیکن نکاح کو مہنگا کر دیا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. جو بہت وہ لوگ ہوتے ہیں خاندانی، تو چلو ان کو ڈنگ کے رشتے مل جاتے ہیں، باقی لڑکیاں خود ہی اپنے لیے وہ کرنا شروع کر دیتے. ادھر وہ خیر توڑا، یہ کرو، ادھر وہ کرو، ادھر دوستی کرو، ادھر دوستی کرو، غیر محرموں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ، اور یہ زنا تک بات پہنچ جاتی ہے. تو وہ نکاح کرتے ہیں اور باقی جو ہے تو زنا ہوتے ہیں، تو وہ اس میں آر نہیں سمجھتے. تو میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ شہید کی بیوی سے تب سے نکاح ہوتے آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں منع کہ جعفر تو زندہ ہے، ابوبکر تم اس سے کیوں نکاح کر رہے ہو؟ جعفر تو زندہ ہے، پھر کسی اور نے کیوں نکاح کیا؟ ابوبکر تو زندہ ہے، علی تم اس سے نکاح کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ بتا دیتے نا کہ کیوں نکاح کر رہے ہو. اس عورت کے 3 بیٹے، ایک ان کا بیٹا تھا ایک ہی نام، تینوں بیٹوں کا ایک ہی نام سے بھول گئی، لیکن ایک ابن جعفر بنا، ایک ابن ابوبکر بنا، اور ایک ابن علی بنا. اور اس لڑکے ایک ہی نام تھا، پتہ نہیں کیا نام سے میرے ذہن سے نکل گیا. تینوں بیٹوں کے ایک ہی نام تھا، لیکن ایک باپ سے، دوسرا دوسرے باپ سے، تیسرا تیسرے باپ سے تھا. اس طرح تو یہ نکاح بھی ان کی عورتوں سے ہو جاتی ہے. تو پھر یہ کس طرح سے زندہ ہے دنیاوی زندگی پر؟ اللہ نبی کریم یہاں پر فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں سے یقتلوا جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات ابس مردے، بل احیاء بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تم لوگ نہیں جانتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار تم موت سے تو بچ جاؤ گے، تمہاری موت لکھی نہیں گئی ہوگی کسی اور کے ہاتھ سے، شہید تمہیں ہونا ہی نہیں ہوگا، تو پھر زندگی بھی تمہارے امتحان بہت لے گی. زندگی بھی امتحان بہت بڑے بڑے لیتی ہے. تو زندگی تمہارا امتحان لے گی، اور کیسے لے گی؟ ان چیزوں پر لے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہارا امتحان لے گا ان چیزوں پر. اور خامخواہ ہم امتحان کرتے ہیں تم لوگوں کی بِشَيْءٍ چیزوں پر، من الخوف میں سے، والجوع اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی میں سے، والانفس اور جانوں کی کمی میں سے، والثمرات اور میووں کی کمی میں سے، وبشر الصابرین اور بشارت ہے ثابت قدموں کے لیے. وہ ثابت قدم اذا اصابتهم مصیبت، جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت دین میں، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خاص اللہ کے ہیں اور ہم خاص اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں.
تم پر 5 امتحانات کیے جائیں گے. یہ 5 امتحانات بھی ہر ایک پر نہیں ہوتے, یہ بہت ہی صاحب تقویٰ پر ہوتے ہیں, جو بہت ہی اللہ کو پتہ ہے ان کے صبر کا, تحمل کا, برداشت کا, تو ان پر 5 کے 5 آ جاتے ہیں. نہیں تو اس میں سے کسی پر 1, کسی پر 2, کسی پر 3 ہوتے ہیں. ابراہیم بابا پر ہم نے پڑھا تو 7 امتحانات ہوئے تھے, کیونکہ ان کا تقویٰ تو زیادہ تھا, لیول ان کا کلاس وہ بہت بڑا تھا. امتحان میں بڑے کلاسوں کا بڑا ہی ہوتا ہے. تو ہم تھوڑے کم لیول کے, اس طرح جو اور لوگ ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام کے آگے تو ہم ساری کم لیول کے ہیں, تو ہمارے امتحانات کم لیول کے ہوں گے, 5 ہوں گے. لیکن 5 میں بھی کسی پر 1, 2, کسی پر 3, کسی پر 5 کے 5 آئیں گے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پر میرے شیخ محترم فرماتے ہیں یہ 5 کے 5 امتحانات آئے تھے. ان پر 18 قاتلانہ حملے بھی ہوئے تھے, لیکن حملوں سے وہ بچ گئے تھے. 18 قاتلانہ حملے, لیکن جب وہ بچ گئے تو ان پر یہ 5 امتحانات بھی ہوئے تھے. خوف کا بھی, جھو کا بھی, نقص من الاموال کا بھی, انفس کا بھی, ثمرات کا بھی. تم پر امتحان کیا جائے گا تمہارے خوف میں سے, تمہیں ڈرایا جائے گا. سب تمہارے مخالف بن جائیں گے, تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارے بھائی. تم ڈرو گے, تم کانپو گے, میں کیا کروں گی, اکیلی میں کیا کر سکتی ہوں. لوگ تمہارے مخالف ہو جاؤ گے, نہیں کرنا تم نے یہ مسئلہ بیان, نہیں کرنا تم نے توحید کا بیان, نہیں کرنا تم نے سنتوں کا بیان. تمہیں کبھی شیطان چرائے گا, کبھی انسان چرائیں گے, تمہیں ڈرایا جائے گا. اور اللہ اس ڈر میں ہی, اگر تم کامیاب ہو گئے, تم نے ڈر کو ڈر نہ سمجھا, تم نے ڈر کو شکست دے دی, تو تم امتحان میں کامیاب ہوئے. اور اگر تم ڈر میں چلے گئے تو تم فیل ہو گئے. ڈر تم پر آئے گی, ڈر تم پر آئے گا, یہ پہلا امتحان تم پر ضرور آئے گا, یہ ہر کسی پر آتا ہے. ڈر کا, اپنوں سے ڈرنا, پرائے سے ڈرنا, چیزوں سے ڈرنا, مولویوں سے ڈرنا, مشرکوں سے ڈرنا. شیطان ڈرائے گا ہر طرف سے, ڈر اور خوف. تم نے ڈرنا نہیں ہے. وہ ہوئی دوسرا امتحان, تم پر بھوک کا کیا جائے گا, تمہیں بھوکا رکھا جائے گا. کبھی کبھی تمہیں بھوک ہڑتال کرنی پڑے گی, یا یہ بھی کہ کبھی کبھی تمہارے گھر پاکے پڑ جائیں گے, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, پینے کو کچھ نہیں ہوگا, غربت آ جائے گی, افلاس آ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تم کہو گے اب میں کھاؤں کیا, پیوں کیا, جیوں کیسے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو تم پر بھوک کی طرف سے آزمائش ڈالی جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی کبھی تمہارے اساتذات کم ہوتے جائیں گے. پہلے جو تمہارے 10 کارخانے تھے, 10 میں سے وہ 5 بچ جائیں گے, 5 میں سے 3 بچ جائیں گے, 1. پھر کارخانے بھی ختم ہو جائیں گے سارے, گھر بک جائے گا, کارخانے بک جائیں گے, کاروبار ختم ہو جائے گا. سارا کچھ جو کبھی تم بڑے سکون اور وہ کیا کہتے آشتی سے, وہ کیا کہتے رہتے تھے نا, وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ چلا جائے گا. تم کہو گے کبھی میرا بھی ایسے کاروبار تھا, کبھی میرا بھی ایسے گھر تھا, کبھی ہم بھی کھاتے پیتے تھے, کبھی ہم بھی یہ کرتے تھے. وَالْأَنفُسِ, جانوں کی کمی میں تم پر امتحان آئیں گے. جانوں کی کمی میں سے, تمہاری اولاد میں سے کوئی مر جائے گا, تمہارا بیٹا مر جائے گا, تمہاری بیٹی مر جائے گی, تمہارا شوہر مر جائے گا, کوئی بھی تمہارا کوئی پیارا مر جائے گا. تمہارے پیارے کے مرنے پر تمہیں آزمایا جائے گا, کیونکہ وہ چیز تو اللہ کی تھی, اللہ نے لینی تھی تو اللہ تو لے گا, لیکن یہ تمہاری آزمائش ہوگی. اب کہتے ہو تم گلے شکوے کرے یا تم اللہ کی رضا پر راضی ہو, یہ بھی تمہارا امتحان ہوگا. وہ ثمرات, میووں کی کمی پر, تمہارے اگر باغات ہیں, کھیت کلیان میں, وہ سارے ختم کر دیے جائیں گے, جلا دیے جائیں گے, میوہ نہیں ہوگا باغات میں. یا اگر کبھی تم بڑے میوے کھایا کرتے تھے, اب میوے کو تم دوربین میں بھی نہیں دیکھ پاؤ گے, اتنے مہنگے جو ہو جائیں گے. مطلب کہ ہر طرف سے غریبی, بے سکونی, خوف, ڈر, مال کی کمی, جانوں کی کمی, سارا کچھ آ جائے گا. لیکن یہ سارا کچھ جب آ جائے گا, 5 دن تکلیف کے ہوں گے, ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. 5 دن تکلیف گزارو گے, آخری 2 دن بڑے تم خوشی اور جو ہے تو سکون کے گزارو گے. وبشر الصابرین, اور بشارت دو ثابت قدموں کو. ثابت قدم کون ہے؟ الذین, وہ لوگ ہیں, اذا اصابتہم مصیبتنا, جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت, قالوا, تو کہتے ہیں یہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی اللہ, بے شک ہم اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یہ ہم نے صرف مردوں کے ساتھ خاص کر دیا, جب کوئی مرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہر مصیبت کے ساتھ ہے, یہ ہر تکلیف کے ساتھ ہے. جس تکلیف سے تم پڑھو گے, تمہیں تکلیف پہنچے, تم یہ کلمہ پڑھو, وہ تکلیف تمہاری کم ہو جائے گی, اور اللہ تمہیں اس کا نعم البدل بہت پیارا عطا کرے گا, بہت پیارا. یہ کلمہ بہت پیارا کلمہ ہے, اس کو جو کوئی پڑھتا ہے غم کے وقت میں, کسی کے بچڑنے کے وقت میں, اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے, اور اللہ اس کو نعم البدل عطا کرتا ہے, اللہ اس کو بڑی نعمتیں عطا اس کے بدل میں کرتا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, بیٹا تھا اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. مال اور دولت
اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. خوشیاں اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. صحت اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. اللہ کے آگے کیا کے لیے شکوے کرنا؟ جب ہم سارے اللہ کے ہیں تو اگر اس میں سے کچھ، ہم ساروں میں سے تھوڑا سا کچھ اللہ لے لے تو کیوں؟ اللہ کا تو تھا نا، ہم نے خود کے لیے کیا کمایا تھا؟ ہم تو خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. جاتے ہوئے تو پھر بھی کفن لے جائیں گے، کھاتے ہوئے کچھ نہیں لائے تھے، خالی ہاتھ ننگے دڑنگے آئے تھے. لیکن دنیا میں ہمیں اللہ نے کیا کچھ نہ دیا، کیا کچھ؟ ننگے آئے تھے، بالکل بے زبان، بالکل کچھ نہیں تھا. ہاتھ پاؤں کو ہم چلا تک نہیں سکتے تھے، استعمال تک نہیں کر سکتے تھے، نہ زبان کو نہ ہاتھ کو، کسی چیز سے صرف روتے تھے بس. لیکن اللہ نے ہمیں کیا کیا نہ دیا. اللہ نے کیا کیا دینے میں جب اللہ کچھ لے لیتا ہے تو پھر ہم آہو بکا شروع کر دیتے ہیں. یا اگر اللہ کوئی بیٹا لے لیتا ہے، یا اگر اللہ کوئی بیٹی لے لیتا ہے، یا اگر اللہ ماں باپ میں سے کوئی لے لیتا ہے پھر آہو بکا شروع کر دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، نہیں ہے ہم میں سے جو میت کو دیکھ کر اپنے آپ کو پھینکے، وشق الجیوب اپنے گریبانوں کو پاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی طرح باتیں شروع کر دے. واہ اللہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ دیکھا ہوگا آپ نے کچھ اور کرنے سے. وہ جو میت کی اپنی ہوتے ہوتی وہ تو خاموش ہوتی، جو بار سے آنے والی ہوتی ہے نا، آ کر ایکٹنگ کرتے ہوئے انداز میں آ کر ایسے موڑے کر کے کہتی وائی میں کم بخت، وہی چلا گیا، لالا چلا گیا، وہی فلانی چلی گئی، یہ دیکھو وائی. اور یہ جو باقی خاموش بیٹھی ہوتی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ سے ترانے شروع کرو، ترانوں پہ شروع کروا دیتی ہے. چیخو پکارو، یہاں پر تو بڑا سین چلتا ہے ان چیزوں کا، پٹانا میں، بختونوں میں. تو باہر سے دور پر ایک آتی ہے، ساری رات انہوں نے غیبتیں کی ہوتی ہے، ہنسی مذاق کیا ہوتے ہیں، اور بس ان کو ایسے ایکٹنگ آتی ہے عورتوں کو، جیسے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہے ایسے پیچھے کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے، برقع پیچھے گرا دیتی ہے اور آپ میت کے اوپر پڑ جاتی ہے، شوکت کو اپنے ساتھ چلانا شروع کر دیتی ہے. اور وہ پشتوں میں ان کے جو اپنے جو ان کے ترانے ہوتے ہیں وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، پنجابی میں اپنے ہوتے ہوں گے وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. چیخو پکار سے اللہ بس تو نے ہمیں ہی دیکھا تھا، اللہ تم نے کیوں لیا؟ اللہ سب کے ہے میرے لیے کیوں؟ سب کے ماں باپ ہے میرے لیے کیوں؟ سب کے بچے اور میرا تم نے لے لیا کیوں؟ سب کا یہ ہے تم نے میرا کر لیا کیوں؟ کوئی جب ایسے کیوں کرتا ہے اللہ سے سب کچھ لے لیتا ہے. جب کوئی بہت اللہ کے کاموں پر اعتراض کرتا ہے ایک مردے کو بھولتا ہی نہیں ہے، ہاں وہ چلا گیا، وہ کیوں گیا، ایسے کیوں ہوا، اللہ سے سارا کچھ لے لے کے چلو بڑا کیوں کرا دو. اور جب کوئی صبر شکر سے آرام سے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس پر نعمتوں کی برسات کر دیتا ہے، اس کو اور نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے. ایک عالم تھے، ان کی بیوی مر چکی تھی، تو علماء اپنی بیوی سے ذرا زیادہ محبت کرتے ہیں جو مولوی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو باقی مرد ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر ذرا پھر بھی اپنی خواہش کو تھوڑا سکون دیتے، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، جاب میں عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں. علماء صرف اپنی بیویوں کا ہی رہنا ہوتا ہے نا، ارد گرد تو وہ دنیا کے رابطے بھی نہیں کرتے، رابطے بھی وہ تھوڑا پاک ہوتے ہیں، تو صرف بیویوں کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے ان کو بیوی سے زیادہ پسند ہوتی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے، انہوں نے درس تدریس بھی چھوڑ دی. تدریس چھوڑ دی، لوگ بڑے پریشان تھے. ان کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے کہا کہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. عالم نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہتے مسئلہ یہ کہ میرے پاس ایک شخص نے امانت رکھوائی ہے، اب وہ امانت مجھ سے واپس مانگ رہا ہے، لیکن میرا دینے کو دل راضی نہیں ہے، اور میں جب دیتی ہوں تو تب مجھے بڑا غم ہوتا ہے، میں بڑا خفا ہوتی ہوں کہ مجھ پہ کیوں نہیں. مولوی نے کہا جی بات ہے، پڑھائی امانت کے ساتھ آپ نے دل کیوں لگایا ہوا ہے؟ کہتے بس میں کیا کروں، میں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے اور اس کو دیتے ہوئے میرا دل خفا ہوتا ہے، میں کہتی میں اس کو نہ دوں. عالم نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا. اب جب آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے اور آپ اس کو امانت واپس دو گے تو آپ اس کو خوشی واپس دو گے کہ امانت اس کی تھی، آپ نے اس کی حفاظت کی تھی اب تک، اس پر وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، تم اس کو اپنی امانت واپس دے دو. کہتے نہیں میں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہو. کہتے تم نے پڑھائی امانت کے ساتھ کیوں دل لگایا ہو؟ میں امانت کا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ دل نہیں لگاتے. کہتے میں کیا کروں، وہ جب میں دیتی ہوں تو میں خفا ہوتی ہوں. تو کہتے نہیں خفا نہیں، میں خوش ہو کر دینے. صورت نے کہا تھا پھر آپ اتنی خفا کیوں جو آپ نے درس تدریس بھی چھوڑ دیا؟ کہتے کیوں؟ کہتے آپ کی بیوی دی تو کیا اللہ کس نے دی تھی آپ کو بھی؟ کہتے اللہ نے. تو کیا وہ اللہ کی امانت نہیں تھی؟ کہتے کیوں نہیں؟ امانت اللہ کے پاس واپس چلی گئی تو آپ خفا کیوں اور آپ نے درس تدریس بھی چھوڑ دیا؟ اللہ کی امانت تھی تو پھر اللہ کی امانت اللہ کو واپس کرتے ہوئے سپورٹ کرتے ہوئے آپ خفا کیوں، گلے شکوے کیوں کرے؟ درد بھی اللہ آپ نے چھوڑ دیا، اللہ سے ناراض ہو کے. کہتے واہ تم نے تو مجھے بڑی اچھی بات سمجھائی.
تو اللہ ربی کریم بھی یہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ کلمہ پڑھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میرا شوہر فوت ہوا تو مجھے اس سے بڑی محبت تھی. تو وہ جب فوت ہوا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو یہ پڑھتا ہے تو اس کو نعم البدل ملتا ہے. پھر میں نے کہا کہ میں یہ کلمہ تو پڑھتی ہوں لیکن مجھے اس سے بہتر شوہر اور کون عطا ہوگا مجھ سے پیار اور محبت کرنے والا. لیکن میں اپنے شوہر کے پیچھے بڑی خفا تھی لیکن میں نے یہ کلمہ پھر بھی پڑھا کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا. لیکن میں نے کہا بہتر کون ہوگا؟ کہتے کچھ دن گزرے عزت جب پوری ہوئی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے جواب بھجوایا کہ نکاح کا پیغام بھجوایا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس وقت میں حیران رہ گئی. نعم البدل کتنا پیارا تھا نا. کہتے میں حیران رہ گیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ جی میں بڑی تیز ہوں اور میرے بچے بھی ہیں تو میں کیا کروں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بچے میرے بچے اور خیر ہے تم جیسی بھی ہو مجھے تو بولو. کہتے میرے خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا. میں رونے لگ گئی خوشی سے کہ دیکھو اللہ ربی کریم نے مجھے کتنا پیارا نعمت بدل عطا کر دیا. آپ علیہ السلام جیسا ساتھی شوہر کتنا پیارا نعمت بدل. سوچیے ذرا سننے کے بڑے برکات اگر کوئی پڑھے تو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ لوگ ان پر آفرین ہیں ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور مہربانی. صلوات پیغمبروں کے ساتھ آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ لیکن یہاں پر صابرینوں کے ساتھ بھی آ گیا کیونکہ صبر کرنا بھی پیغمبروں کا شیوا ہے. جب پیغمبر صبر کرتے ہیں اور ان کے وارث بھی صبر کر لیں تو وہ پیغمبروں کا کام کر رہے ہیں ان کا طریقہ کر رہے ہیں تو ان پر بھی شاباشی ہے. صلوات تحفے کو بھی بولا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ان کو تحفے مل رہے ہیں. جب کوئی اللہ کی لائی گئی کسی مصیبت پر کسی تکلیف پر آفت پر بیماری پر صبر کر لے کہ اللہ کی طرف سے اللہ مجھے دیکھ رہے میں اللہ کی ہوں. جب میں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو کیا اگر اللہ مجھ سے کچھ لے بھی لے تو جب وہ صبر کر لیں اس پر اللہ کا شکر گزار رہے تو اللہ ربی کریم اس کو تحفے دیتا ہے. اس پر آفرین بیچتا ہے اس پر صلوات بیچتا ہے ورحم اور مہربانی بیچتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی ہے ہدایت پانے والے. تحفے لوگ اپنے دوستوں کو دیتے تو تم اللہ کی دوست بن گئے. اگر تمہیں تکلیف پر صبر کی اللہ تمہیں تحفے دے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں اموات بس مردے بل احیاء بلکہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون اور لیکن تم لوگ نہیں جانتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور خامخواہ امتحان کیا جائے گا تم لوگوں کا بشین کسی چیز پر من چند چیزوں پر من الخوفی خوف میں سے والجوع اور بھوک میں سے ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی میں والانفس اور جانوں کی کمی میں والثمرات اور میووں کی کمی میں وبشر الصابرین اور بشارت دو ثابت قدموں کو. الذین ثابت قدم وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبت کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت دین میں قالوا کہتے ہیں یہ انا للہ بے شک ہم خاص اللہ کے ہیں وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم خاص اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم یہ لوگ ان پر شاباشی ہے ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور مہربانی. واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ هم المہتدون یہ ہے ہدایت پانے والے. سنائیے